تو یہ جو میرا پروگرام ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو کینسر ہے یا بواسیر کوئی اس ٹائپ کی ہے جو جان چھوڑنے کا ہی نام نہیں لے رہی، جیسے فیسچولا بواسیر، یا کچھ ایسے زخم اندرونی طور پہ السر۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک میڈیکیور میڈیا۔ کے تنے میں سے ایک قسم کا گاڑھا مادہ خارج ہوتا ہے جسے نیم کا مد کہتے ہیں۔ نیم کی عمر 200 سال سے لے کر 500 سال تک ہوتی ہے۔ اس کے تمام اجزاء پتے، پھول، چھال اور پھل دوان مشتمل ہیں۔ ذائقہ تلخ مگر پھل قدرے میٹھا ہوتا ہے۔ پتوں اور چھال کی خوراک کی بات کریں تو 6 ماشا سے 1 تولہ تک انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نیم کی جو نبولی ہے اس کے اندر ایک مغز ہوتا ہے، اس مغز میں سے تیل کشید کیا جاتا ہے، سیم اس طرح جیسے ہم سرسوں سے تیل کشید کرتے ہیں۔ اس تیل کو اگر ہم کسی معاملے میں استعمال کرنا چاہیں تو اس کی مقدار 30 قطرے تک حکماں نے طے کی ہے، اس سے زیادہ آپ تجاوز نہیں کر سکتے۔ دافع تعفن ہے، جس قسم کے بھی فاسد مادے انسان کے معدے میں یا انسان کے وجود میں اندرونی طور پہ یا بیرونی طور پہ پیدا ہو جائیں، ان کو نیم کا استعمال فوری طور پہ ختم کر دیتا ہے۔ مصفی خون ہے، نیم ہمارے جسم میں خون کی صفائی کا کام بھی سر انجام دیتا ہے۔ خون میں اگر رطوبتوں کی اضافت ہو جائے ان کو اعتدال پہ لانے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ دافع بخار بھی ہے، نیم تپ محرقہ، تپ نوبتی، ہر قسم کے بخاروں میں انسان کو بہت جلد اثر انداز ہوتا ہے، انسان کو شفا یابی عطا کرتا ہے۔ ہمارے جسم میں ہر قسم کے زخموں میں پائی جانے والی پیپ نیم کے استعمال کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، جیسے السر کے زخم معدے میں ہو جاتے ہیں یا ناسوری بواسیر کے زخم بڑی آنت میں یا مقد والی جو نالی ہے اس میں ہو جاتے ہیں، اندرونی طور پہ مقد کے یا مقد کے بیرونی طور پہ، دونوں حالتوں میں۔ یا کینسر کے وہ زخم جو پورے وجود میں پھیل رہے ہوں، ان زخموں کی بھی پیدا ہونے والی پیپ تک کو یہ خشک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان افعال کے لیے اس کی چھال، پتے اور پھل زمانہ قدیم سے طب میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ درخت ہوا کو صاف کرتا ہے، اس لیے اکثر لوگ اس کو اپنے گھروں کے آنگن میں لگاتے ہیں اور اکثر گھروں میں یہ پایا جاتا ہے۔ نیم کے پتوں کو گرم کپڑوں میں رکھنے سے گرم کپڑوں میں کیڑا نہیں لگتا، حتیٰ کہ جو لوگ گندم سٹور کرتے ہیں، اگر گندم میں پارا یا گندم گولی کی جگہ آپ نیم کے پتے اپنے کلہوٹ میں یا کٹے میں جگہ جگہ پہ رکھ دیں تو بھی گندم کو کیڑا نہیں لگتا۔ اسی طرح جب ہم موسم تبدیل ہوتا ہے تو رضائیاں پیٹی وغیرہ میں رکھتے ہیں یا اپنے جو بھی باکسز یا الماریاں بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ ہم رکھتے ہیں، تو 6 ماہ کے بعد جب ہم انہیں نکالتے ہیں ان میں ایک خاص قسم کی آپ کو بوسیدگی محسوس ہوتی ہے۔ وہ بوسیدگی جراثیم کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے ان میں، تو ان میں کیڑا بھی بعض اوقات لگ جاتا ہے۔ اگر آپ نیم کے پتے ان کپڑوں میں رکھ دیں، وہ رضائی ہو، پہننے کے کپڑے ہوں، کوئی بھی فارم ہو کپڑوں کی، تو ان کپڑوں کو کیڑا لگنے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ پتوں سے روغن بنا کر کئی جلدی امراض، حتیٰ کہ جذام تک جسے ہم کوڑھ کا مرض کہتے ہیں، اس میں یہ استعمال کرایا جاتا ہے۔ پتوں کا بھرتا بنا کر پھوڑے، پھنسیوں، سلابتوں اور خراب زخموں پر باندھتے ہیں۔ درد گوش میں جو کان میں پھنسی کی وجہ سے ہو جائے
اس میں بھی نیم کا استعمال تیر با ہدف نسخے کے طور پہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر اس کا بھپارا دیتے ہیں۔ پتوں کے جو شاندہ سے مثل کاربالک لوشن زخموں کو دھوتے ہیں۔ مصفی خون ہونے کی وجہ سے اس کی کونپلیں فلفل سیاہ 5 دانہ کے ہمراہ قدرے پانی میں پیس کر پینا خارش اور بثور بدن میں مفید ہے۔ بثور بدن اس خارش کو کہتے ہیں جس کا ایک عرصہ دراز سے علاج کرایا آپ نے مختلف حکماں سے یا ڈاکٹر سے، لیکن وہ آپ کی جان چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ضدی خارشیں، ضدی وبائی امراض، تو ان میں اس کا استعمال تیر بہدف نسخے کے طور پہ کیا جاتا ہے، اور اس کا جو شاندار نوبتی بخاروں میں پلاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اس کے پھل نبولی کی۔ نبولی کے اندر جو مغز ہوتا ہے وہ پلس نبولی۔ نبولی کا جو مغز ہے وہ ملین ہوتا ہے، معدے کو نرم کرتا ہے، رطوبتوں کو نرم کرتا ہے، قاتل کرم شکم ہے، پیٹ میں اگر بچوں کے یا بڑوں کے کیڑے ہو جائیں ان کو مار دیتا ہے، اور دافع بواسیر ہے۔ بواسیر خونی ہو، بادی ہو، 12 اقسام کم و بیش بواسیر کی ہوتی ہیں۔ ہر قسم کی بواسیر پہ تیر بہدف کام کرتا ہے۔ سر کی جوؤں کو مارنے کے لیے پانی میں پیس کر بالوں کی جڑوں میں لگاتے ہیں، سر کی جوؤں سے آپ کو رہائی مل جاتی ہے۔ 2 ماشا نبولی پانی میں پیس کر پلانا دھتورا کی زہر کا تریاک ہے۔ اگر کوئی دھتورا پی لے تو اسے 2 ماشا نبولی پانی میں پیس کر آپ پلائیں، انشاءاللہ العزیز اس کے لیے وہ تریاک کا کام کرے گا۔ پھلوں کے مغز میں قریباً 31% کی مقدار میں شوخ زرد رنگ کا تیل پایا جاتا ہے جو سرسوں کی مانند کولہو سے نکلواتے ہیں۔ یہ تیل گندے زخموں کو بہت جلد اچھا کر دیتا ہے۔ اس کو تنہا یا روغن چال موگرا کے ہمراہ جذام میں لگاتے ہیں۔ جذام ایک بیماری ہے جس میں وجود سفید ہو جاتا ہے، اسے کوڑھ کا مرض بھی کہتے ہیں، اور یہ اس بیماری میں بھی کام کرتا ہے جسے ہم برس کہتے ہیں، یعنی وجود کا کوئی حصہ سفید ہو جانا، اس میں بھی یہ تیر بہدف کام کرتا ہے۔ کاربالک سوپ کے برابر کام کرتا ہے اس کا بنا ہوا صابن۔ نیز اس کو بطور کرم شکم کھلاتے بھی ہیں، اور اس میں بتی بھگو کر مکد میں رکھنے سے چرنے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بتی یعنی بتی سے مراد کپاس کا، آپ جیسے دیوے میں پہلے بتی لگایا کرتے تھے اس طرح سے ایک لمبا حصہ بنا لیں، سلائی سی بنا لیں، اس تیل کے اندر اس کو ڈبوئیں، ڈبونے کے بعد مکد میں رکھ دیں، رکھنے کے بعد آرام سے بچے کو یا بڑے کو سلا دیں تو اس سے چرنے ختم ہو جاتے ہیں۔ نیم کا مدھ مقوی معدہ ہونے کی وجہ سے سیلدک آتشک جذام میں بہت زبردست قسم کا رزلٹ آپ کو دکھاتا ہے۔ نیم کی نرم شاخوں سے مسواک کی جائے تو دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا۔ نیم کا گوند ملطف، مقوی و محرک ہے۔ نیم سے جو گوند نکلتا ہے جسے ہم مدھ کہتے ہیں، ملطف، مقوی و محرک ہے، اور یہ نزلی امراض میں مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک نیم کے درخت پہ میں نے اتنی لمبی تمہید کیوں باندھی؟ کو شاید یہ سن کے بڑا عجیب لگے کہ لوگ کینسر کو لا علاج مرض کے طور پہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں مانتے ہیں۔ اکثر ڈاکٹر حضرات کا یہی ماننا ہے کہ کینسر ایک لا علاج مرض ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو ہمارا پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس پروگرام کو بنانے کا میرا مقصد ہی یہی ہے کہ میرا یہ نسخہ کار خیر کی شکل میں ان لوگوں تک پہنچے جن لوگوں کو زندگی کا دیا ٹمٹماتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ محسوس کیجئے اس لمحے کو، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے آپ کو کوئی ایسا مرض ہو جائے جس مرض کے ہونے کے بعد آپ کو ڈاکٹرز یہ کہیں کہ یہ ایک لا علاج مرض ہے، آپ کا علاج ممکن نہیں ہے، تو اس لمحے میں آپ کے دل کی اور آپ کی روحانی کیفیات کیا ہوتی ہیں
میرے خیال سے کوئی دوسرا شخص اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ جو میرا پروگرام ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو کینسر ہے یا بواسیر کوئی اس ٹائپ کی ہے جو جان چھوڑنے کا ہی نام نہیں لے رہی، جیسے فیسچولا بواسیر، یا کچھ ایسے زخم اندرونی طور پہ السر جو اس ٹائپ کے امراض ہیں۔ ان تمام، اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آئندہ بھی اس قسم کے جو پروگرام ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے شیئر کر سکوں۔